ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا تھا اور لیکن وقت نہیں ہے. مختصر اور خلاصہ یہ کیوں میں عرض کیا، گزشتہ ہفتے چند واقعات میرے سامنے ایسے آئے کہ جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہونے لگا کہ واقعی ہم میں سے ہر ایک موت کو اتنا بھولا ہوا ہے کہ ہم جانے تیار ہی نہیں ہیں اور اللہ کے سامنے پہنچنا ہی نہیں چاہتے. بھائی اپنے بہنوں کی وراثت میں حصہ دینا نہیں چاہتا. والد کے انتقال ہوا، یہ ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے، سن لیجیے آخری بات. والد کے انتقال ہوا، ہونے کے بعد جو اجتماعی یعنی ہمارا اپنا گھر تھا جو آبائی گھر ہے، بہنیں تو بیاہی چلے گئی، اب اس گھر کی تقسیم نہیں کرتے، ویسے ہی رکھتے ہیں بھائی. اور یہاں تک کہ بہنیں ضرورت مند ہوتی ہیں، انتظار کرتے کرتے جب بہت دن ہو جاتے ہیں تو ایک بھائی کہتا ہے کہ بھائی بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا جائے، یا نہیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری نکاح کرا دیے ہم، یہ تمہارا حصہ ہو گیا. یاد رکھیں کہ آپ لڑکیوں کی شادی کر دینے سے ان کی وراثت کا حصہ ختم نہیں ہوتا. یہ کسی دوسری مذہب میں ہوگا، اسلام میں مرد کو جیسے حصہ ہے عورت کو بھی پورا حصہ ہے، وراثت میں حصہ ہے، ترکے میں حصہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرد کو دوگنا حصہ ہے، عورت کو سنگل ہے، لیکن ہے. بھائیوں کی ذمہ داری ہے، تمہارا گھر پرواہ نہیں کچھ چھوٹا ہو جائے گا لیکن اپنی بہنوں کا حصہ دیں. بہنوں کے حصے کی بات کی جائے تو تیور بدل جا رہے ہیں. ایسا کہ احسان کرنا ایسا نہیں ہے. آپ اپنی لڑکیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم لڑکی کی شادی کر دیے، باپ جیسے لڑکی کے لیے شادی کے لیے پیسے لگاتا ہے، لڑکے کو بھی پڑھانے لکھانے کے لیے لگاتا ہے، کاروبار کے لیے بھی لگاتا ہے، باہر بھیجنے کے لیے لگاتا ہے، تو اس سے وراثت کا حصہ ختم نہیں ہوتا. یاد رکھیں وراثت کا 1 روپیہ بھی اگر اپنی بہنوں کا آپ روکے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو جانا ہے اور جواب دینا ہے. اپنی بہنوں کا حصہ دے دیں، اپنی بیٹیوں کا حصہ دے دیں. آپ کو مرنا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اور پھر اپنی آل اولاد کو اس گناہ اور قبضہ کی ہوئی ہڑپی ہوئی زمین کے اوپر ان کو نہ بسائیں. جیسے ہی بہنوں کی وراثت کی بات آتی ہے چہرے سکڑ رہے ہیں. بڑے بڑے داڑھی والے بڑے ایماندار لوگ ہیں اور ان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. موت کو نہ بھولیے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور رب العالمین پائی پائی کا آپ سے حساب لینے والا ہے.